ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. وہ تمام دوست متوجہ ہوں جو کہ کسی بھی طرح کا ڈفرینٹ آرٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ میرے آج کے جو مہمان ہیں خلیل نجمی صاحب, وہ ایک پورٹریٹ آرٹسٹ ہیں. پورٹریٹ ہوتا ہے کسی انسان کے چہرے کو بنانا, تخلیق کرنا, اس کے امیج کو پینٹ کرنا یوزولی, لیکن یہ پورٹریٹس بناتے ہیں لکڑی میں کارو کر کے, اور اس کے بعد میٹل میں, اور اس کے بعد فائبر گلاس کا اسکلپٹ کر کے اس کا پھر امیج کے اوپر پینٹ, یعنی بڑے ڈفرینٹ یونیک انداز میں یہ اسکلپٹرز بناتے ہیں. اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مشہور ورلڈ لیڈرز ہیں, رہنما ہیں, ان کو یہ ان کے پورٹریٹس بناتے ہیں, خاص طور پہ لکڑی کی کارونگ میں. جی ہاں, بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. آج ان کو بھی ہم فیچر کریں گے اور ان کے کام کو بھی فیچر کریں گے. نجمی صاحب, ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. شکریہ, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. ماشاءاللہ, آپ جیسے آرٹسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے آرٹ کی فن کی دنیا کا اثاثہ ہیں. جی, بہت so very proud of you. So kind of you, so kind of you. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا کچھ کام بھی ہم اسکرین پہ آویزاں کریں گے, ساتھ ساتھ آپ اس کی تفصیل بھی ہمیں بتلائیے گا, لیکن سب سے پہلے بتائیے کہ انسان کا چہرہ رب نے بہت ہی منفرد خوبصورت تخلیق ہے, انسانی چہرہ جو ہے رب. جی جی بالکل. لیکن آپ ایز این آرٹسٹ, آپ کو ہر چہرے میں ایک جدا چیز کیسے مل جاتی؟ میرا خیال یہ ہے کہ میرا اس طرف آنا جو ہے پورٹریٹ سائٹ پہ, اس وجہ سے کہ شروع سے ہی, یعنی بچپن سے مجھے لوگوں سے ملنے, ان سے بات کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا. اچھا. اور میرا ایک الحمدللہ میرا ایک بڑا اچھا حلقہ احباب بھی اسی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہوا. تو چہرے, مجھے جو ہر چہرے میں ایک کہانی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ ہیں, آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ ہے, آپ کی آنکھوں کے گرد لاف لائنز جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں دیٹ یو آر اے ہیپی پرسن. ماشاء اللہ. اسی طریقے سے ہم جیسے جیسے ایج کرتے ہیں تو آپ کو مطلب ہر چہرہ ایک کہانی سنا رہا ہوتا. تو مجھے اس وجہ سے لوگوں کے چہرے جو ہیں پروڈیوس کرنے میں وڈ پہ, اس میں مجھے بہت دلچسپی ہے اور بہت شوق سے کرتا ہوں. اچھا, میری کیا کہانی ہے؟ آپ کی کہانی, آپ کے ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں بہت گہری اور آبزرونٹ ہیں آپ بے انتہا, اور آپ بہت گہرائی میں جا کے لوگوں کو یہ سمجھیے کہ پرت پرت کھول لیتے ہیں آپ. یہ آپ کی خاص خوبی ہے. تو یعنی آپ کی نظر کے یوں سمجھیے کہ رینج میں آنا, ریڈار میں آنا جو ہے وہ بندے کو متعارف ہونا چاہیے اگر کوئی الٹیریئر موٹیوز ہیں اس کے. بالکل صحیح پہنچے آپ. یعنی آپ صرف چہرے کارو نہیں کرتے, آپ چہرے پڑھتے بھی ہیں. جی بس یہی شوق ہے, یہی شوق ہے. واہ. اچھا, یہ بتائیے کہ جو وڈ استعمال, ابھی کچھ آپ کی چیزیں ہم دیکھیں گے بھی, لیکن جو وڈ پہ کارونگ ہے مشکل کام ہے, کیونکہ ایک غلط سٹروک لگا نہیں تو پیس ضائع ہوا نہیں. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. اس میں بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شروع میں ایسا ہوتا تھا, اب تو نہیں ہوتا اس طرح سے, کہ میں دیودار کی لکڑی کے اوپر کاف کرتا ہوں. اچھا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت فائن گرینز ہوتے ہیں, سیدھے سیدھے. اگر بہت اچھی لکڑی آپ کو مل گئی تو بہت فائن گرینز ہوتے ہیں. اچھا, جتنے زیادہ گرینز ہوں زیادہ اچھی ہے. جو بہت فائن دیودار کے جو گرینز ہیں وہ تو فینومینل ہے نا. اس کے اوپر جو تصویر کارو ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز کارو ہوگی وہ بہت ہی آرٹسٹک نکل کر آتی ہے. اچھا, مجھے گرینز ہیلپ کرتے ہیں. They help me, they tell me, I mean, how deep to go and where to stop. So, I mean, it's like I'm having a conversation with them. تو پھر مجھے اس سے بڑی ہیلپ ملی اور میں نے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کیا. I'm in love with دیودار, I tell you. دیودار پاکستان کے کس علاقے میں یہ درخت؟ یہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں. اور مہنگی لکڑی ہے دیار, جسے دیار کہتے ہیں عرف عام میں, بہت مہنگی لکڑی ہے. اچھا, دیودار. اچھا, یہ میرے لیے ایک خبر ہے, ایک نئی انفارمیشن ہے. آئی تھاٹ کہ دیار ایک الگ لکڑی ہے اور دیودار یہ ایک ہی, اسی کو دیار کہتے ہیں. ایک ہی کو کہتے ہیں سلینگ میں پیار سے دیار کہتے ہیں. دیودار جو ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ہندی لفظ ہے. اور اس کی ایک ریلیجس بھی سگنیفیکنس ہے اس کی ڈیفینیٹلی. ہمارا کیونکہ نیشنل ٹری ہے دیودار, تو اس وجہ سے میری جو پورٹریٹس ہیں جو ہیڈ آف اسٹیٹس کی میں بناتا ہوں, تو میری انٹینشن یہ تھی دیٹ دے شوڈ بی
I mean, a souvenir representative of Pakistan. Wow. So I carve it on a wood which, I mean, us tree is the national tree of Pakistan. चलिए जनाब, कुछ तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगाज़ करते हैं सेट पे। ये एक 3D पोर्ट्रेट है कायद का, जो हमने आवेज़ा का रखा है। नजमी साहब ने इसको तैयार किया। इसके ज़रा डिटेल बताइए जी, साथ साथ हमारे कैमराज इसका क्लोजअप भी आपको दिखाएंगे। ये 3D में है, हर एंगल से इसका एक नया रुख आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ जी, इसकी कुछ तफसील बताइए, किस उसमें मीडियम में बना है? ये एक्चुअली वुड में कार्व किया मैंने इसे, फिर इसको रिप्रोड्यूस किया, क्योंकि वुड जो है उस पर तकरीबन कोई इस साइज़ की पोर्ट्रेट बनाने में मुझे 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो वो ज़रा अक्सर इदारों के रेंज से निकल जाती है उसकी कॉस्ट। और मेरा क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ जितना टाइम उस पर लगता है, तो मैंने इसकी रिप्रोडक्शन बनाई है फाइबर ग्लास में। अच्छा। और उसको फिर हैंड पेंट किया है। अच्छा, फाइबर ग्लास में उसका कास्ट निकला है? कास्ट निकला है और उसके बाद उसको हैंड पेंट है। सो दिस इज बेसिकली ए रिप्रोडक्शन एट द सेम टाइम, सिंस इट इज हैंड पेंटेड, तो ये यूँ समझिए कि एक ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट भी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन असल जो है वो लकड़ी। जी, ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है इस तरह से करना। और वक्त भी कम। जी हाँ, कम खर्च होता है। अच्छा, कायद की तो खैर एक से एक बढ़कर तस्वीर मौजूद हैं और उनका अंदाज। ओह यस, कायद मेरे हमेशा से हीरो रहे हैं, आज भी हीरो हैं और मरते दम तक रहेंगे। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ कायद की पोर्ट्रेट्स के ऊपर। इस तरह से हमारे यहाँ असल में कायद की जो तस्वीर लग रही हैं सरकारी इदारों में और दूसरी जगहों पे जहाँ भी लगाई जाती हैं, तो वहाँ पे आमतौर पे हम पोस्टर्स इस्तेमाल करते हैं और वो उसके ऊपर ग्लास होता है। अब कॉन्फ्रेंस रूम में एक तस्वीर लगी है कायद की जिस पे शीशा लगा हुआ है, तो वो कॉन्फ्रेंस रूम की जितनी लाइटें हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं उसके ऊपर। जब आप तस्वीर खींचते हैं, जब आप फोटोग्राफ लेते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आता है उस पर। देखिए, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा और एक बाकायदा 3D इमेज हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और हर साइड से डिफरेंट नजर आती है आपको, हर साइड से डिफरेंट। अच्छा, एक जो लकड़ी का पोर्ट्रेट अभी आपने बातों बातों में बताया कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी 2-3 महीने आप अगर नेल्सन मंडेला का बना रहे हैं, कार्व कर रहे हैं, तो 3 महीने उस एक पीस पे। साइज पे डिपेंड करता है। अगर साइज छोटा है अच्छा, तो उसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगता, मतलब 1 से 1.5 महीने में तस्वीर जो है वो फिनिश हो जाती है। मगर ये कि ये साइज में क्योंकि बड़ी है तो इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है। और म्यूरल साइज के भी आप? म्यूरल के ऊपर अभी तक मेरी हसरत है कि म्यूरल पे काम करूं, मगर म्यूरल बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। मैं चाहता हूं जैसे हमारे स्पेशली जैसे पीटीवी है, पीटीवी के जो फनकार हैं जिनको लोग पहचानते हैं, मैं चाहता हूं कि उनका म्यूरल बनाऊं मैं, उनकी पोर्ट्रेट्स का। अरे वाह। और उसको फिर हम कास्ट करके पीटीवी के जितने स्टेशंस हैं उनके बाहर या अंदर हम लगाएं उसको। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अच्छा जी, कुछ कंट्रोल रूम कह रहा है कि नजमी साहब का काम जो है कुछ ज़ाहिर है ओरिजिनल तो अब हम आपके घर लेकर आ नहीं सकते, लेकिन आपको ओरिजिनल जैसा ही मज़ा मिलेगा जब आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे। जी कंट्रोल रूम, आवेज़ा कीजिए। वाह जी, अभी ये मेडालियन की बात हो रही। ये मेडालियन इसी का यानी वुड कार्विंग से जो फर्स्ट कॉपी बनती है वो मेटल फिनिश में इस तरह बनाता हूं। मेटल फिनिश में? जी हाँ, मेटल फिनिश में। ओके। और इससे डायरेक्ट जो है वो मोल्ड बनाया जा सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। सो दिस इज अ मेडालियन पोर्ट्रेट। मेडालियन पोर्ट्रेट, जी। ओके, यानी कि कोई मेडल्स देने हो किसी को? हाँ, अगर मेडल बनवाने हो तो मेडल इससे बन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे कि इससे जो मैंने काम किया हुआ है उससे कोई कमेमोरेटिव कॉइन वो इशू करना चाहते हैं तो या कायद-ए-आज़म के कोई सिक्का इशू ये तो यही है मेरा ख्याल है जो हम जी उसी को फिर हैंड पेंटेड फॉर्म में डेवलप किया। जबरदस्त, वेरी नाइस। ये अल्लामा इकबाल का जी, उनका सिग्नेचर स्टाइल। इकबाल भी मेरा एक बहुत यूं समझिए कि ही इज अ गाइडिंग फोर्स। अच्छा, ये भी हैंड पेंटेड है? जी हाँ। ओके, और ये भी बड़ा 3D फील दे रहा है मुझे। जी एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसके ऊपर पेंट कौन सा इस्तेमाल होता है? इस पे नॉर्मल ऑयल पेंट इस्तेमाल। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ये तो मुझे वुड में लग रहा है। वुड कार्विंग है, जी हाँ। ये दियार में है? जी, ये दियार में है, ये भी दियार में है। ओके। अच्छा, इसके लिए खास औजार होते हैं जो इस पे? जी हाँ, जो बड़ी तस्वीरें होती हैं उसके ऊपर तो चीज़ल भी इस्तेमाल होते हैं।
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر روٹری ٹولز استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فنیشنگ جو ہے وہ نائف سے کی جاتی ہے. اچھا اوکے. یہ بھی میرا ایک فیوریٹ کام ہے. بیوٹیفل, بہت خوبصورت. فار کانفرنس رومز دس پورٹریٹ از آئیڈیل. ویری نائس, ویری نائس. اچھا, جو بین الاقوامی لیڈرز اور رہنماؤں کے آپ نے جو کیے, تو اس کے پیچھے کیا مطلب اگین کس کو جس کی شخصیت سے آپ متاثر ہوں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جو پہلی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں, آئی واز اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم, اور مجھے بہت انسپائر کیا تھا اس پہلی سربراہی کانفرنس نے, جس میں شاہ فیصل اور معمر غدافی اور بڑے بڑے لیڈرز اسلامی دنیا کے رہنما, اسلامی دنیا کے, وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کے بعد مطلب میرے والد نے مجھے ایک تصویر لا کے دی کنگ فیصل کی, جب میں نے پورٹریٹس کے اوپر کام شروع کیا. تو اس پہ لکھا تھا خادم حرمین شریفین. تو میں آئی واز تھنکنگ کہ کتنا بڑا آنر ہے, خادم حرمین شریفین ہونا کتنا بڑا آنر ہے جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا ہے. اور مجھے اتنا انسپائر کیا, میں نے ان کی تصویر پہ کام شروع کر دیا. اچھا پھر اس کے بعد میں سوچتا تھا کہ میں یہ جو ہمارے بردر اسلامک کنٹریز ہیں ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی تصویر بناؤں. تو جی سی سی کے جتنے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کی تصاویر میں نے بنائی ہیں. اس کے علاوہ جیسے ٹرکی ہے, ان کے طیب اردگان صاحب کی ہے. اور بہرحال آئیے جناب دکھاتے ہیں, ہمارے پاس ہیں, ایک ایک کر کے آویزاں کرتے ہیں آپ ساتھ ساتھ. جی یہ وڈ کارونگ ہے ایم بی ایس, یہ تو محمد بن سلمان. جی ہاں بالکل, یہ وڈ کارونگ میں ہے. جی ہاں, یہ اچھا پھر یہ اسی کا کاسٹ نکال کر جی 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 ہینڈ پینٹڈ ہے. ایبسولوٹلی جی. ویری نائس, ویری نائس. آپ نیچے دیکھیں گے تو اس کے سائیڈ اینگلز بھی آپ کو, یہ طیب اردوان صاحب ہیں. بالکل. اور یہ اس کا کاسٹ نکال کے پھر ہینڈ پینٹڈ. ہینڈ پینٹڈ. ویری نائس. چائنیز پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ. بیوٹیفل, ویری نائس. اور یہ اس کا کاسٹ نکال کے ہینڈ پینٹڈ. جی ہاں. آپ کو کاسٹ نکالنے کے عمل میں زیادہ لطف آتا ہے یا یہ ابراہم لنکن صاحب ہیں. واہ. مارٹن لوتھر کنگ. مارٹن لوتھر کنگ, یس, زبردست. تو آپ کو زیادہ لطف جو ہے وہ کارونگ کا جو عمل ہے, چزل کے ساتھ کام کرنا, اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ جب پہلی کاسٹ آتی ہے نا تو وہ دو مولڈ بنتے ہیں. پہلے والے میں تو لکڑی کا تھوڑا سا سمجھے کہ ٹیکسچر آ جاتا ہے اس میں, پھر اس کو فنش کیا جاتا ہے, بالکل فائن فنشنگ اس کی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا ماسٹر مولڈ بنتا ہے. تو وہ ماسٹر مولڈ جو ہے وہ اس سے پھر میڈالین پورٹریٹ نکل کر آتا ہے, پھر اسی سے پھر ہینڈ پینٹنگ ہوتی ہے. یعنی اصل کام وہ ہے. لیکن جو نجمی صاحب جو ایکسپریشن ہے, جس طرح قائد کا میں دیکھ رہا تھا ان کا اسمائل, یا ابراہم لنکن کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا وہ ایک سگنیچر سٹائل, چہرے کا ایکسپریشن جو ہے وہ لے کر آنا, یہ اصل میں یہ کمال ہے. اچھا اس میں سم ٹائمز اٹس اے فنی اسٹوری, مگر ہوتا یہ ہے کہ جیسے قائد اعظم کی مسکراتی ہوئی جو تصویر میں بنا رہا ہوں, تو جب تک میں وہ تصویر بنا رہا تھا دیر واز اے پرماننٹ اسمائل آن مائی فیس. اچھا پھر آغا خان صاحب کی ایک پورٹریٹ میں نے بنائی, اور جب میں اس کے اوپر کام, ابھی ان کی کینیڈا سے ایشو ہوئی تھی تصویر, وہ کسی نے کمیشن کی تھی, تو جب وہ میں بنا رہا تھا تو ان کی بہت خوبصورت اسمائل تھی وہ چہرے پہ تھی, اور میں اس کو کارو کرتے ہوئے میں مسکرا رہا تھا. پھر ہینڈ پینٹنگ میں نے کی, اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. تو میری وائف نے مجھ سے کہا کہ ناؤ یو آر بگننگ ٹو resemble him. آپ you have gone so deep into it. واہ واہ واہ, کتنی خوبصورت بات. کہ تو میں نے ریئلائز کیا کہ آپ کریشن اینڈ دی آرٹسٹ کین بیکم ون. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات, خوبصورت خوبصورت. اچھا اب ماشاءاللہ اتنے سالوں کا ایکسپیرینس اور مہارت, ابھی بھی کوئی آپ کا آرٹ پیس ضائع ہو جاتا ہے, کوئی لکڑی ضائع ہوتی ہے, کوئی غلطی ہو جائے, پھر آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, یا بس شروع کیا اور وہ نہیں, ضائع ہونے کی نوبت اب نہیں آتی. اب نہیں آتی. اچھا پھر پہلے بھی اگر ایسا ہوتا تھا کہ کہیں ڈیپ, زیادہ ڈیپ ہو گیا, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ پوری لیئر نیچے اتاری جاتی تھی. یعنی اب آپ کی تصویر اگر میں بنا رہا ہوں, یہاں سے زیادہ گہرا ہو گیا,
تو پھر مجھے اس کو اور اس کو سب کو مزید گہرا کر مزید کے اس کو برابر کر تاکہ اس کو برابر کرنا. یعنی ڈبل ٹائم. جی سو دس از ہاؤ آئی یوز ٹو کنٹرول. آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ یہ میری بد نصیبی ہے کہ مجھے بہت تلاش کے باوجود بھی جو ہے شوقین سیکھنے والے جو ہیں ابھی تک میسر نہیں ہوئے. شاید بہت زیادہ وقت لگتا ہے, ایفرٹ بہت لگتی ہے, شاید اس لیے نوجوان نہیں آتے اس طرف, شوق نہیں رکھتے. میرے گھر میں 2 میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے, اور وہ بھی آرٹ کا شوق رکھتے ہیں, بٹ سم ہاؤ پتہ نہیں ڈرتے ہیں اٹیمپٹ کرتے ہوئے اس کو, کہ پتہ نہیں ابو کیا کہیں گے, پتہ نہیں ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, وہ فیئر آف فیلئر والی بات. اتنی مہارت آئے گی ہاتھ آئے گی نہیں آئے گی. حالانکہ پتہ نہیں لوگ مجھ سے کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے, مگر یہ کہ مجھے تو میں بہت ہنستے کھیلتے ہوئے کرتا ہوں, اس کو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کرتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اینڈ آئی ایم سیلف ٹاٹ, I've not formally learned from any institution. کر کے مہارت آ گئی. کر کے میں when I was a small child, تو بچوں کے ہاتھ میں کھلونے ہوتے ہیں, میرے بغل میں اسکیچ بک اور پینسل اور اریزر ہوا کرتا تھا. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. نجمی صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا, وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا آپ کا کام دیکھ کر اور آپ سے گفتگو کر کر, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ بہت زبردست قسم کے فن پارے تیار کرتے رہیں. انشاءاللہ I'll keep on doing it, and I hope کہ میرا کام جو ہے وہ حکومت وقت کی سمجھ میں آئے, اور جو میں کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے پاس اچھے خوبصورت کوائنز جو ہیں ان کی ضرورت. ہم عام طور پہ بیل بوٹیاں پتیاں ہم بنا دیتے ہیں اپنے سکوں کے اوپر, جس میں بچے انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. تو ہم کم سے کم اپنی ہسٹری, اپنے لیڈرز وہ اجاگر کر سکتے ہیں. آئیکونک پرسنالٹیز. بالکل. بہت شکریہ نجمی صاحب, تھینک یو ویری مچ. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے کہ اب آپ سے لیں ہم اجازت. ملیں گے پھر, خوش رہیے, خدا حافظ.